امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دہریوں کا مناظرہ تھا. دہری ان کو کہتے ہیں جو ثانی کا قائل نہیں ہے کہ زمین و آسمان اور یہ کائنات کسی نے پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں بس خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ طے ہوا اور حضرت کچھ دیر سے پہنچے. مناظرے کا مقررہ وقت گزرنے لگا تو بڑا شور مچ گیا. جب حضرت تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ نے دیر کی. امام صاحب نے کہا میں وقت پر نکلا تھا. جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کشتی نہیں تھی. اس کے بعد درخت جو کنارے پر تھے وہ خود بخود کٹنے لگے اور ان کے تختے ترشنے لگے اور پھر کیل بننے لگے اور اس پر ٹھکنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد کشتی تیار ہو گئی. پھر بغیر ناخدا کے کنارے پر آئی. میں اس میں بیٹھ گیا اور پھر بغیر چلانے والے کے کشتی یہاں پہنچی. تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید امام صاحب کے دماغ پر وہ اثر ہو گیا. کہا ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ذرا خود کٹے اور خود تختے بنے اور خود کیل ٹھکے اور خود کشتی تیار ہو بغیر ناخدا کے چلے اور پار لگائے. تو حضرت نے فرمایا اتنا چھوٹا سا کام بغیر بنانے والے کے نہیں مانتے تو اتنا بڑا آسمان و زمین اور اتنے زمانے اور اتنی کائنات اور اتنے چپے اور ذرے ہر ایک کی سانس و زندگی اور حیات و ممات یہ سارا نظام بغیر چلانے والے پیدا کرنے والے کے چل رہا ہے. وہی حضرت کے فتح مبین کا سبب بنا. اور ہزاروں امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے ہزاروں آدمیوں نے حضرت کے ہاتھ پر دہریت سے توبہ کی. اللہ اکبر. بہرحال اللہ تمام قدرتوں کا مالک، تمام محامد جس کے لیے ثابت ہے اور تمام عیوب جس سے منتفی ہے. وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ہندوستان کے کبار علماء اور اولیاء میں سے گزرے ہیں. براہ راست شاگرد تھے شاہ اسحاق کے. تو ان کے پاس ایک ہندو پنڈت آیا اور اس نے کہا مولوی صاحب میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں. اللہ کس کو کہتے ہیں جس کو تم خدا کہتے ہو وہ کیا ہے؟ مولانا طالب علموں کا سبق پڑھا رہے تھے، درسگاہ میں بیٹھے تھے. پنڈت جی آئے، اس نے کہا مولوی صاحب بس ایک ضروری بات تو سمجھاؤ، یہ جس کو خدا خدا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اس کو کیسے سمجھوں؟ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ من موہن، ہندی میں من موہن جو دلوں کو موڑتا ہے اور جو دلوں کا مالک ہے اس کو خدا کہتے ہیں. پنڈت لرز گئے. من موہن دلوں کا لینے والا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. من وہ ہے اعوذ باللہ. لفظ اللہ تعالی کے بڑے ناموں میں سے ہے اور اس کے بعد دوسرا نام وہ رحمان ہے. قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن کہتے ہیں لفظ اللہ علم ہے اور رحمان جار مجرائے علم ہے، شبہ علم جسے کہتے ہیں. جیسے حضرت کا بڑا نام محمد اور شبہ علم احمد، بقیہ اوصاف ہے، خصال ہے. جناب باری تعالی حق سبحانہ و تعالی کے یہ دو نام لفظ اللہ علم اجل اور لفظ رحمان جار مجرائے علم. اس لیے عبداللہ کو اللہ کہنا غلط اور عبد الرحمن کو رحمان کہنا غلط. رحمان زان توائل خو مشرکی دا اولک اساس کے زان توائی زبہیری. رحمان بابا پر خوشحال خان خٹک نے اعتراض کیا. عبد الرحمن بابا کسی دن جوش میں آئے، اس نے کہا کہ خوشحالاں و غلاماں میں غلامان دی اور رحمان پر پختو جبا عالمگیری. کہ خوشحال خان خٹک اور اس کا بیٹا غلام خان خٹک یہ میرے نوکر چاکر ہے، پٹھانوں کے دلوں پر میرا تسلط ہے. حقیقت خوشحال خان ہمارے خٹک نامے کا ہے لیکن وہ میں نہیں چاہیے. اور رحمان بابا کے اشعار ہماری عورتیں چولہے اور تندور پر بھی پڑتی رہتی. تو خوشحال خان خٹک قابل بہت تھا
اس نے فوراً رحمان بابا کو خط لکھا کہ اور علم چھوڑو، یہ اپنا نام صحیح کرو، تم نے تخلص رحمان اختیار کیا. رحمان زان توائل خو مشرکی دا او لکساس کے زان توائی زبہیریم. علماء لکھتے ہیں خوشحال کا اعتراض علمی تھا، واقعی عبد الرحمان کو رحمان کہنا صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر رحمان و فلاں فلاں الٹے سیدھے الفاظ چلتے رہتے ہیں. زبانوں کی اصلاح ضروری ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظ اللہ کا استعمال تمام شرائع میں رہا ہے. ممکن ہے ہیئت اور رنگ کا فرق ہو. الہ بھی مستعمل ہے، رب بھی مستعمل ہے، اور بہت سارے صفات و اسماء بھی اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. آیا اللہ تعالی کے لیے کوئی عجمی صیغہ اسم کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے؟ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، اور وہی لوگ ہیں جو پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ جی خدا مت کہو اور اللہ کہو. مگر راجح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر زبان اور ہر ادا میں اس کی قدرت اور شؤون اور برکات موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام مختلف زبانوں میں صادر ہوا ہے، اس طرح اللہ کے اسماء و صفات بھی مختلف السنہ کے اندر اور لہجوں کے اندر ظاہر ہوئے ہیں. بخاری شریف جلد ثانی. قال سفیان مالک الملک معناہ شاہان شاہ، کہ شہنشاہ یہ مالک الملک اور ملک الاملاک کا ترجمہ ہے. شہنشاہ خدا خود لم یلد ولم یولد، کردگار فعال، پروردگار رب. تراجم ہے. اس زمانے میں منکرین حدیث لفظ خدا کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، اور انہی پراپیگنڈوں کے شکار ہو کر بعض جگہ اللہ حافظ کہنا شروع ہوا ہے. اس وقت خدا حافظ کہنا اور لفظ خدا کا استعمال زیادہ مناسب ہے ردن علی منکر الحدیث، لأن من انکر الحدیث فهو ينکر الکتاب، ومن انکر عن کتاب اللہ فهو ينکر رسول اللہ، ومن ينکر عن رسول اللہ فهو ينکر وجود اللہ، وفي الحقیقہ هو يهدم الاسلام. پورے اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں.